میں دعوت خطاب دیتا ہوں سالار یوتھ فورس، قائد یوتھ فورس محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب، ان کا استقبال محبت سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، قائد یوتھ فورس حافظ فیصل افضل شیخ صاحب۔ کبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام انگنت لاتعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ۔ آواز کی گونج آنی چاہیے، نام نامی اس میں گرامی سنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرا بھائی صدیق اکبر کے تذکرے کر رہا تھا، چند باتیں جناب صدیق اکبر کی محبت میں ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ جو آیہ مبارکہ سورہ توبہ میں سے میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک تو ہجرت کی رات کا تذکرہ ہے، وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک اور پہلو نکلتا ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اس لفظ کو یاد کیجئے۔ جتنے نبی ہیں، جتنے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی صحابیت کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، ہمیں حدیث میں ملتا ہے، ہمیں تفسیر میں ملتا ہے، سمیت جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقط یہ اعزاز سیدنا ابو بکر کو ملا ہے کہ ان کی صحابیت کا ثبوت قرآن میں ملتا ہے۔ کسی اور صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کی صحابیت کا تذکرہ اور سرٹیفکیٹ قرآن سے جاری ہوا ہو۔ ہر صحابی کی صحابیت کا تذکرہ اور سرٹیفکیٹ تفسیر، حدیث یا تاریخ سے مل سکتا ہے۔ اگر صحابیت کا سرٹیفکیٹ کسی کو قرآن سے ملا ہے، وہ فقط صدیق اکبر کو ملا۔ اور دوسری بات، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ صدیق اکبر کے سوا جس کی اتنی نسلیں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہوں۔ صدیق اکبر خود صحابی، صدیق اکبر کے والد صحابی، صدیق اکبر کی اولاد صحابی، صدیق اکبر کی اولاد بھی صحابی۔ کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ یہ باتیں اپنے ذہن نشین کیجئے۔ اور یہ جو میں نے پہلے بات کی، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، دوستوں سے پوچھا کیجئے۔ چلے بخاری آپ نہ مانے، مسلم نہ مانے، قرآن کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن نے یہ سرٹیفکیٹ صدیق کو دیا ہے، اور اس آیت کے مصداق اگر صدیق نہیں ہے تو اور کون ہے یہ تم بتا دو۔ تیسری بات، جس قدر اسلام کی نصرت صدیق نے اپنے مال سے کی ہے، اوائل میں کوئی اور نہیں کر سکا۔ جب سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کے آئے، ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور یہ درہم آج کے سعودی یا اماراتی درہم نہیں تھے، یہ سونے اور چاندی کے معیار کے مطابق بننے والے تھے۔ سارے خرچ کر دیے اسلام کی نصرت پہ، اور اس پہ کس پہ خرچ کیے؟ کہیں بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، کہیں کوئی معاملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کے پاس 14,000 دینار موجود تھے، اور مسجد نبوی کی جگہ کی خرید کے لیے جو جگہ پسند آئی،
ان یتیم بچوں نے کہا اس کی جگہ کی قیمت بہت زیادہ ہے، ہمیں وہ چاہیے۔ ان کا مراد تو یہ تھا کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت چاہیے، لیکن جو ظاہری معنی تھا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے ایسا لفظ کسی کے بارے میں کوئی ایسے نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول نے کہا جتنی بھی زیادہ ہو اس کو بھرنے کے لیے صدیق میرے پاس موجود ہے، اور وہ جو 14,000 درہم باقی تھے صدیق کے پاس وہ بھی مسجد نبوی کی خرید کے لیے آپ نے خرچ کر دیے۔ اور سب سے بڑی بات، ایک اور بات کروں گا آخر میں، ایک آپ کو تحفہ دے کر جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، جو آپ کے اس علاقے کے لیے بہت بڑی مفید چیز ہوگی۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہیں، آپ کے پاس ہیں، رات کا وقت ہے، گرچہ روایت میں کچھ کلام ہے لیکن پڑھنا چاہوں گا، صدیق کی عظمت میں کے لیے کافی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے ستاروں کی طرف ہاتھ اٹھایا، انگلیاں کی اور پوچھا، اے محبوب، اے میرے سرتاج، کیا دنیا میں کوئی ایسا خوش قسمت ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، عمر ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، اے سرتاج، میرے بابا کہاں گئے؟ پھر کہنے لگے، جناب محبوب کائنات فرمانے لگے، اے عائشہ، تیرے بابا کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ آسمان کے ستارے بھی وہ گنتی پوری نہیں کر سکتے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اگر یہاں قرآن پاک موجود ہے مجھے پکڑائیے گا، سورہ تحریم، اس کی جو تفاسیر ہماری ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے دوستوں کی کتاب سورہ تحریم کی تفسیر میں تفسیر کمی کا بہت بڑا حوالہ ہے، پوچھئے ان سے، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لے آئیں۔ سورہ تحریم یہ آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا، منگوائی اسی لیے کہ آپ کے سامنے پڑھوں، آپ کے سامنے کھولوں، آپ کو معلوم ہو۔ یہ سورہ تحریم آ گئی، اس کو میں پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک وتبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وإذا سر النبی إلی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت به وأظہرہ اللہ علیہ عرف بعضہ وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر۔ تفسیر کمی کھلوائی ہے ان کی، اور ان سے پوچھئے اس میں کیا لکھا ہے ان آیات کی تفسیر میں۔ اس میں یہ لکھا ہے، سیدہ حفصہ کی باری ہے، وہ کہیں باہر ہیں یا مصروف ہیں، سیدہ حفصہ کا گھر ہے، سیدہ ماریہ قبطیہ ان کے گھر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہیں، اسی اثناء میں سیدہ حفصہ لوٹ آتی ہیں اور خفگی کا اظہار کرتے ہیں، اے میرے سرتاج، آج دن بھی میرا ہے، باری بھی میری ہے، گھر بھی میرا ہے، حجرہ بھی میرا ہے، یہ ماریہ قبطیہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس طرح وہ فرمایا کرتے تھے، خیرکم خیرکم لأہلہ، اپنی ازواج کی دل جوئی کیا کرتے تھے، کہنے لگے حفصہ ناراض نہ ہو، تجھے ایک ایسی خبر دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گی۔ کیا فرمانے لگی، کیا خبر دیں گے؟ ہمارا حوالہ نہیں، آپ کا حوالہ ہے تفسیر کمی کا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے ایسی خبر دوں گا تو خوش ہو جائے گی۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں وہ کیا خبر ہے جو آپ دیں گے اور میں خوش ہو جاؤں گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خوش ہو جا، میرے بعد بلا فصل خلیفہ بنے گا تو ابو بکر، اور اس کے بعد خلیفہ بنے گا تو تیرا بابا عمر بنے گا۔ سیدہ حفصہ پوچھتی ہیں، من انبأک ھذا، اے سرتاج آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ تفسیر کمی میں اس کے ترجمے اور تفسیر میں لکھا ہے، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے یہ خبر رب تعالی نے دی ہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، یہ بات برسر بازار جناب مولانا صدیق فیصل آبادی نے ممین پور بازار کی مسجد کے قرب میں واقع ایک مجلس کے دوران برسر منبر اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ کتاب بھی آپ کی، حوالہ بھی آپ کا، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
حکم میرے رب کا، اور یہ سارے حوالے وہاں دیے تھے، تفسیر کمی آپ بھی کھولیے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو آپ اپنی کتابوں کے معنی کے مطابق آپ بھی مان لیجئے۔ انہی باتوں پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت کے بدلے اللہ ہمیں ان کا ساتھ قیامت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر السقما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جن احباب نے یہ سارا اہتمام کیا، انتظام کیا، انصرام کیا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جو محنتیں تیری بارگاہ کے لیے کرتے ہیں، تیرے دین کی اشاعت کے لیے کرتے ہیں، اللہ فقط اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اگر شیطان مردود کے وسوسوں کی وجہ سے، کوئی ریاکاری کا، دکھلاوے کا، اللہ اگر کوئی وسوسہ آتا ہے، اللہ اپنی رضا سے، اپنی رحمت سے اللہ اس وسوسے کو، اللہ اس غلطی اور خطا کو اللہ معاف فرما۔ اللہ خالص اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما۔ اللہ کام ہی وہ کریں جو تیری رضا کے لیے کریں، اللہ جو دکھلاوے کے لیے ہو ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق ہی نہ عطا فرما۔ اللہ فقط اپنی رضا کے لیے دین کی خدمت کی، دین کی اشاعت کی، اللہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو یہاں آئے ہیں اللہ ان کو صحابہ کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ محبوب کائنات کی محبت نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان والی سے تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ موت آئے ایمان پہ موت نصیب فرما۔ اللہ ایمان پر موت نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندہ ہیں محمد کی امت میں زندہ رکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جب موت آئے محمد کے امتی کی حیثیت سے موت آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بری موت سے، حادثے والی موت سے محفوظ فرما۔ اللہ جو ہمارے بزرگ احباب چلے گئے اس دنیا سے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو راحت کا دہ بنا۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ جب ہم بھی اس دنیا سے جا کے اللہ قبروں کے مہمان بن جائیں، اللہ قبر کی وحشتوں سے، اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا۔ اللہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں جو ٹوٹی پھوٹی کرتے ہیں اللہ ہماری قبروں کو بھی منور فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے قدموں تلے جنت میں ان کے ساتھ رفاقت نصیب فرما۔ اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز کے چپے چپے کو امن نصیب فرما۔ اللہ پاک فوج کے جوان جو اس کے امن کے لیے دن رات سرگرداں ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تو علیم بذات صدور ہے، جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو شرم سے، حیا سے، حجاب سے اللہ لبوں پہ نہیں آ سکا، یا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ جو اس مجمع میں بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ تو بن باپ کے، اللہ بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، بڑھاپے میں زکریا اور ابراہیم کو اولاد دے سکتا ہے۔ شاہ تو کن فیکون پہ قادر قدیر ہے۔ شاہ جو بے اولاد ہیں، اسباب
اب نہیں بھی ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان کی گودوں کو ہرا کر دے۔ اللہ دنیا کا یہ میٹھا میوہ ان کو بھی عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کا تابعدار فرما بردار بنا۔ اللہ نیکی اور اچھائی والی زندگی انہیں بھی نصیب فرما۔ اللہ نیکی اور اچھائی والی زندگی نصیب فرما، بری صحبت سے سب کی اولادوں کو محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی اولادوں کو برے عقیدے سے، شرک سے، حرافات سے، منکرات سے، فواہشات سے اللہ ہمیشہ محفوظ فرما۔ اللہ زندگی ہو ایمان والی، اسلام والی، نیکی اور تندرستی والی۔ اللہ موت آئے ایمان والی اچھی موت نصیب فرما۔ اللہ اس مرکز کو تا قیام قیامت قائم فرما۔ اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ اللہ ان کے خاندانوں کو آباد فرما۔ اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو شاد و آباد فرما۔ اللہ آنے والی ہر مصیبت سے ان کو نجات نصیب فرما۔ ہر آزمائش ان سے دور کر دے، ہر مصیبت ان سے دور کر دے، ہر تکلیف ان سے دور کر دے، ہر بیماری ان سے دور کر دے، ہر پریشانی ان سے دور کر دے۔ اللہ فرحت و شاداں کر دے۔ اللہ آسانیاں ان کو نصیب فرما۔ اللہ جس طرح یہاں جمع ہے کل جنت میں اکٹھے فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔